بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا قاعدہ، الیقین لا یزول بالشک۔ اس کے ذیلی قواعد میں سے جو قاعدہ ہے کہ جسے شک ہوا اس بارے میں کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں، تو اصل یہ ہے کہ وہ کام نہیں کیا ہے۔ اس کی تفریعات، اس کی جزیات کا بیان چل رہا ہے۔ بہت سارے مسائل متفرعہ گزر گئے، باقی جو ہے وہ مصنف یہاں سے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَذَكَّرَ مُصَلِّ الْعَصْرِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً وَلَمْ يَدْرِ هَلْ تَرَكَهَا مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهَا تَحَرَّى۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، عصر کی نماز کے درمیان اس کو یاد آیا کہ اس نے کوئی سجدہ ترک کر دیا نماز کا، لیکن اس میں اس کو شک ہے کہ وہ سجدہ اسی عصر کا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یا وہ سجدہ ظہر کی نماز کا تھا جو میں پڑھ چکا ہوں۔ یعنی اتنا اس کو یقین سے معلوم ہے کہ ایک سجدہ نماز کا میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ شک ہے کہ اس عصر کا چھوڑا ہے یا جو ظہر پڑھی تھی اس کا چھوٹا ہے، اس میں شک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص تحری کرے، اور تحری کر کے جس پر دل جمے اس پر عمل کر لے۔ یعنی اگر عصر کے ہونے پر دل جمے تو اس کو عصر کے ساتھ پڑھ کر سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کر لے، اور اس کے بعد ظہر کو وہ پڑھے، قضا ظہر کی۔ اور اگر اس تحری میں اس کا دل کسی بھی جانب نہ جمے، دونوں پہلو اس کو برابر لگیں، تو پھر وہ عصر کی نماز مکمل کر لے اور ایک سجدہ کرے۔ وہ اس طور پر کہ عصر کے جو نماز کے ارکان ہیں، قاعدہ اخیرہ بقدر تشہد کر لینے کے بعد وہ ایک سجدہ کرے، اس کے بعد پھر قاعدہ کرے اور صحاب کے 2 سجدے کرے، اور اس کے بعد قاعدہ وغیرہ کر کے نماز کو مکمل کر دے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہ ظہر کا اعادہ کرے احتیاطاً، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے کسی رکن میں شک ہو تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے، چونکہ یہ ظہر پڑھ چکا ہے، بلکہ عصر پڑھ رہا ہے، تو ظہر سے فراغت ہو گئی نا۔ اس کے بعد جو سجدہ چھوٹا ہے اس کے متعلق ظہر کے ہونے کا شک ہے، تو اصل حکم تو یہ ہے کہ اس شک کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ ظہر کا اعادہ اس پر واجب نہیں ہے، ہاں احتیاطاً اعادہ کر لے کہ اگر اس وقت فریضہ ظہر ادا نہ ہوا ہوگا تو وہ اب ہو جائے گا، تو احتیاط یہ کہ اعادہ کر لے۔ اور جب ظہر کا اعادہ کرے تو احتیاط یہ ہے کہ عصر کا بھی اعادہ کر لے، عصر کا بھی اعادہ کر لے، کیونکہ اگر یہ صاحب ترتیب ہوا تو صاحب ترتیب پر چونکہ ترتیب واجب ہے، اور فی الواقع اگر ظہر کی نماز نہیں ہوئی ہوگی تو اس کی عصر بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اب ظہر جب پڑھ لیے تو پھر عصر کا بھی اعادہ کرے۔ اعادہ یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ظہر کا نہ ہونا یقین سے معلوم نہیں ہے، محض شک ہے، احتیاطاً اس کے اعادے کا حکم تھا، تو اسی طرح احتیاطاً عصر کے اعادے کا بھی حکم ہوگا۔ اور اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو کم سے کم فرائض کے درمیان ترتیب کا لحاظ ہو جائے گا کہ پہلے ظہر کی ہو گئی اور پھر اب عصر کی ہو گئی، تو اعادہ کر لے احتیاطاً۔ اور اگر اعادہ نہیں کیا، نہ ظہر کا اور نہ عصر کا، تو بھی اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔ اس پورے مسئلے میں اسی قاعدے کا لحاظ ہے کہ اگر کسی کو شک ہو کہ وہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ نہیں کیا ہے، یعنی اس کو عدم معدوم مان کر اس کے آگے کا عمل کرنا، جیسے کہ یہاں کیا۔ وَلَوْ تَذَكَّرَ مُصَلِّ الْعَصْرِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً، اور اگر یاد آ جائے عصر پڑھنے والے کو کہ اس نے کوئی سجدہ ترک کر دیا ہے، وَلَمْ يَدْرِ هَلْ تَرَكَهَا مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهَا تَحَرَّى، اور اسے یہ معلوم نہ ہو
کہ اس سجدے کو زہر سے ترک کیا ہے، یعنی زہر کا ترک کیا ہے، یا وہ اس عصر کا ترک کیا ہے جس میں وہ ہے ابھی، تو ایسی صورت میں تحرہ وہ تحری کرے. فَإِن لَّمْ يَقَعْ تحریہ علی شیء یتم العصر ویسجد سجدۃ واحدہ، اور اگر اس کی تحری کسی جانب واقع نہ ہو تو عصر مکمل کر لے اور ایک سجدہ کرے. ثم یعید الظہر احتیاطاً ثم یعید العصر، پھر ظہر کا احتیاطاً اعادہ کرے اور پھر عصر کا بھی احتیاطاً اعادہ کرے. فَإِن لَّمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اور اگر اس نے اعادہ نہیں کیا تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے. وفی المجتبی اذا شک انہ کبر للافتتاح او لا، او احدث او لا، او احل اصابت النجاسۃ ثوبہ او لا، او مسح راسہ او لا، استقبل ان کان اول مرۃ والا فلا. اگلا مسئلہ مشتبہ کے حوالے سے مصنف علیہ رحمہ یہاں ذکر فرماتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو مثلا نماز میں تھا، شک ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہی تھی یا نہیں کہی تھی، یا اسے یہ شک ہوا وضو کرنا تو یقین سے معلوم تھا، وضو کرنا یقین سے معلوم تھا لیکن حدث کا علم نہیں ہے. اب نماز پڑھنے لگا، نماز کے درمیان شک ہوا کہ یار حدث ہوا تھا مجھے یا نہیں ہوا تھا، یا نماز میں یہ شک ہوا کہ کپڑے پر نجاست لگی تھی یا نہیں لگی تھی، حالانکہ کپڑا جب پہنا تھا تو اس کے پاک ہونے کا یقین تھا، پاک. اس کے بعد نجاست کے لگنے یا نہ لگنے کا شک ہے، وہ نماز کے اندر اس کو شک ہوا. یا نماز کے اندر شک ہوا اپنے وضو سے متعلق کہ اس میں سر کا مسح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ چاروں صورتوں کا جو شک ہے، چاروں مسئلوں کا، وہ نماز کے اندر واقع ہوا ہے نا. پہلی میں تحریمہ میں شک ہے، دوسرے میں حدث کا شک ہے، تیسرے میں کپڑے کی نجاست سے متعلق شک ہے، اور چوتھے میں سر کے مسح کا شک ہے. ٹھیک ہے، چاروں صورتوں کا جو شک ہے وہ نماز کے اندر واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ان کانا اول مرۃ، اگر یہ فرماتے ہیں اگر یہ پہلی بار ہوا ہے، اس طرح کا شک نماز کے اندر پہلی بار پڑا ہے، تو فرماتے ہیں کہ نماز کو پھر سے پڑھے، یعنی نماز کو وہ ختم کر دے اور اثر نو نماز پڑھے. اور اگر اس طرح کا شک پڑتا رہتا ہے تو پھر اس شک پر توجہ نہ دے اور نماز کو مکمل کر لے. وجہ وہی ہے کہ جب پہلی بار شک ہوا ہے تو یہ شک واقعیت پر ہی مبنی سمجھا جائے گا، اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ جب کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کیا نہیں کیا تو اس کو معدوم ہی مانیں گے، اصل یہ کہ نہیں کیا ہے. اور جب عدم کے درجے مانیں گے تو پھر ان صورتوں میں نماز کی شروعات ہی درست نہیں ہوگی. تو اس لیے کہا کہ نماز اثر نو پھر سے پڑھے. اور اگر بار بار ہوتا ہے تو اس کو وسوسہ شیطانی خیال کیا جائے گا جس کی طرف توجہ نہ دینے کا حکم ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ نماز اپنی مکمل کر لے اور اس شک کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا، ہے نا، وہ نماز ویسی ہی ہو جائے گی. وفی المجتبی، اور مجتبہ میں اذا شک انہ کبر للافتتاح اولا، کہ جب شک ہوا اس بارے میں کہ اس نے افتتاح یعنی وہ تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرنے والی تکبیر، کہ اس نے نماز شروع کرنے کی تکبیر کہی ہے یا نہیں، یا یہ شک ہوا کہ اسے حدث ہوا ہے یا نہیں، یا یہ شک ہوا کہ کپڑے پر اس کے نجاست لگی ہے یا نہیں، یا یہ شک ہوا کہ اس نے سر کا مسح کیا ہے یا نہیں، تو استقبلا اثر نو نماز پڑھے ان کانا اول مرۃ، اگر پہلی بار ہوا ہو، والا فلا، ورنہ تو نہیں. اگلا مسئلہ دیکھیے، فرماتے ہیں ولو شک انہا تکبیرۃ الافتتاح اب القنوت لم یسر شارعا وتمامہ فی الشرع من آخر سجود السہو. مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو نماز کے اندر اپنی تکبیر کے بارے میں شک ہوا کہ جو تکبیر میں نے بولی ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے یا تکبیر قنوت ہے. شک ہو گیا کہ تحریمہ کی تکبیر ہے یہ یا تکبیر قنوت ہے، یہ شک ہوا. تو فرماتے ہیں کہ لم یسر شارعا،
تو اس صورت میں اس کو نماز شروع کرنے والا ہی نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اگر اسے تکبیر قنوت قرار دیں تو قنوت کا تحقق تو نماز کے شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور شروع نماز کے لیے تکبیر تحریمہ درکار ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بغیر قنوت کی تکبیر کا کیا مطلب؟ اور اگر تکبیر تحریمہ اس کو قرار دیں تو صاحب فتح القدیر کے مطابق یہاں یہ احتمال ہے کہ اس نے تحریمہ کی نیت اس تکبیر سے کی بھی تھی یا نہیں کی تھی، تو بہرحال اس کو نماز شروع کرنے والا قرار نہیں دیا جائے گا اور یہ نماز پھر سے پڑھے گا۔ ولو شک انہا تکبیرۃ الافتتاح اب القنوت لم یصر شارعا وتمامہ فی الشرع من آخر سجود السہو، اور اگر شک ہوا اس بارے میں کہ یہ تکبیر تحریمہ ہے یعنی افتتاح صلاۃ کی تکبیر ہے یا قنوت کی تکبیر، تو لم یصر شارعا تو نماز شروع کرنے والا ہی نہیں ہوا، اور اس کی پوری تفصیل سجدہ سہو کے بیان کے آخر میں شرح کے اندر موجود ہے۔ یعنی جو مسائل کی تشریح کریں گے آگے وہاں۔ ولو شکا فی ارکان الحج ذکر الخصاف انہ یتحرى کما فی الصلاۃ وقال عامۃ مشائخنا یؤدی ثانیہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ارکان حج میں شک ہو گیا، مثلا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہوتی ہے، صفا سے سعی شروع کرنی ہے نا، اور لوٹ کر پھر وہیں صفا کی طرف ہی آ جانا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے طواف میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں طواف زیارت میں، تو کسی کو مثلا شک ہو گیا سعی کے بارے میں کہ کتنے چکر ہوئے ہیں سعی کے ابھی، یا طواف کے چکروں میں شک ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو امام خصاف علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ وہ تحری کرے گا، جیسے کہ نماز میں تحری کا حکم ہے، اور تحری کر کے جس پر دل جمے وہ اسی کو اختیار کر لے۔ اگر 3 اور 4 چکروں کے درمیان شک ہے تو جس پر تحری کے بعد دل جمے وہ قرار دے اور اس کے آگے کا عمل کر لے۔ یا صفا مروہ کے درمیان جو سعی کے چکروں کی تعداد ہے اس میں شک ہوا تو جس پر تحری کے بعد دل جمے اس کو اختیار کرے اور آگے کا عمل مکمل کر لے۔ یا کسی اور حج کے رکن میں شک ہوا تو تحری کے بعد جو فیصلہ ہو اس کو وہ اختیار کرے۔ امام خصاف کی رائے یہ ہے کہ وہ تحری کرے گا جیسے کہ نماز میں تحری کی جاتی ہے، لیکن ہمارے اکثر مشائخ کا قول یہ ہے کہ ارکان حج میں شک پڑ جانے کی صورت میں تحری کا حکم نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک حج اور نماز میں فرق ہے کہ نماز کی چیزوں میں شک ہو جائے تو وہاں تو تحری کا حکم ہے، لیکن ارکان حج میں اگر شک ہو تو تحری کا حکم نہیں ہے۔ تو عام مشائخ کے نزدیک تحری کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں جو عقل ہے اس کو اختیار کرے اور اس کے بعد جو رکن ہے اس کو دوبارہ ادا کرے۔ مثلا چکروں میں 4 اور 5 کے درمیان شک ہو گیا تو 4 اس کو مان لے اور جو ہے 5واں پھر سے ادا کرے، یا جس رکن کی ادا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں شک ہے اس کو پھر سے ادا کرے۔ انہوں نے یہ فرمایا۔ وجہ کیا ہے تحری کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تو فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ارکان حج میں اگر اضافہ کر دیا جائے تو اس سے حج فاسد نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو کم مان کر یا اس کو معدوم مان کر دوبارہ کرنے کا حکم اس کو دیں ہم، تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی تو ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی رکن میں اضافہ ہو جائے، تعداد جتنی مقرر ہے اس سے کچھ بڑھ جائے، یہ تو ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ فرماتے ہیں اس سے جو ہے حج کے ارکان فاسد نہیں ہوتے ہیں، حج فاسد نہیں ہوتا اس سے، بخلاف نماز کے کہ اس میں اگر ارکان زیادہ ہو جائیں، مثلا اگر قادہ اخیرہ 5ویں رکعت پر جا کر کوئی کرے ہے نا، قادہ اخیرہ کے بعد اگر کھڑا ہوا اور 5ویں رکعت پڑھ لی تو پچھلی 4 تو صحیح ہو گئیں، یہ 5ویں باطل ہوگی رکعت، لیکن قادہ اخیرہ سے پہلے کوئی رکعت اضافہ کر دی جائے متعینہ رکعت میں تو نماز نہیں ہوتی ہے۔
تو نماز ایسی چیز ہے جس میں ارکان میں اس کے اضافہ کر دیں تو وہ فاسد ہو جاتی ہے بہت ساری صورتوں میں، لیکن حج کے ارکان میں اضافہ ہو جائے تو حج کسی صورت فاسد نہیں ہوتا ہے۔ تو نماز کو فساد سے بچانے کے لیے وہاں تحری کا حکم ہے کہ تحری کر کے جہاں دل جمے اس پر عمل کرے۔ حج میں فساد کا احتمال نہیں ہے اس طرح سے، وہ اس طرح فاسد ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہاں تحری کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ جس رکن کی ادا و عدم ادا میں شک ہے اس کو دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور کسی رکن کی تعداد میں اگر شک ہے تو کم کا اختیار کر کے باقی کے کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ عام مشائخ کا قول ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے، جیسے کہ بدائے میں اس کو ظاہر الروایہ قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شَكَّ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ، اور اگر شک ہو جائے ارکان حج میں، ذکر الخصاف، تو امام خصاف نے فرمایا انہو یتحرا، کہ وہ تحری کرے، کما فی الصلاۃ، جیسے کہ نماز میں ہوتی ہے۔ وقال عامۃ مشائخنا، اور ہمارے اکثر مشائخ نے فرمایا یؤدی ثانیا، کہ اس کو دوبارہ ادا کرے اس رکن کو، لأن تکرار الرکن و زیادت علیہ لا یفسد الحج، اس لیے کہ رکن کی تکرار یا رکن پر اضافہ حج کو فاسد نہیں کرتا۔ و زیادت الرکعتی تفسد الصلاۃ، اور رکعت کی زیادتی نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ فکانت تحری فی باب الصلاۃ احوط، تو باب صلاۃ میں یعنی نماز کے متعلق تحری کرنا احوط، یہ زیادہ احتیاط ہے۔ قضا فی المعیش، جیسے کہ محیط میں۔ وفی البدائے، اور بدائے میں ہے انہ فی الحج یبنى علی العقل فی ظاہر روایہ، کہ حج میں یبنى علی العقل، جو عقل پر بنا کی جاتی ہے، یعنی کم کو اختیار کیا جاتا ہے، جو عقل پر بنا کی جاتی ہے، فی ظاہر روایہ، ظاہر روایہ۔ بدائے میں ہے کہ حج میں عقل پر بنا کی جاتی ہے ظاہر روایہ کے مطابق، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو ظاہر روایہ کہا۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، وفی الوزازیتی شکا فی القیام فی الفجر انہا الاولی او ثانیہ، رفضہ وقعد قدر التشہد ثم صلی رکعتین بفاتحۃ وسورۃ ثم اتم وسجد للسہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو مثلا فجر کی نماز کے قیام میں شک ہو گیا، یہ قیام پہلی رکعت کا ہے یا دوسری رکعت کا ہے، یہ شک ہو گیا، تو مصنف فرماتے ہیں رفعہ، اس کو ختم کر دے، اس کو ختم کر دے اس کو۔ اب ختم کیسے کرنا ہے اس کے لیے فرماتے ہیں وقعد قدر التشہد، یعنی قیام سے سیدھے تشہد میں قدر تشہد بیٹھ جائے، اور قدر تشہد بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو اور مکمل 2 رکعتیں پڑھے، سورہ فاتحہ سورت کے ساتھ مکمل 2 رکعتیں پڑھے، اور ان 2 رکعتوں کے آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر دے، یہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ اب یہاں چونکہ تکبیر تحریمہ تو بہت پہلے کہہ دی گئی، پھر اس کے بعد اس نے بقدر تشہد وہ بیٹھا بھی اس پہلی رکعت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے بعد اسی تحریمہ سے اس نے 2 رکعتیں اور پڑھی ہیں، تو تحریمہ اور اصل رکعت کے درمیان چونکہ بہت فاصلہ ہے نا، اس لیے یہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ورنہ سجدہ صاحب کرنے کی یہاں کوئی وجہ نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی ویسا واجب ترک نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ تحریمہ کے بعد متصلا رکعات کا شروع کرنا واجب ہے، اور یہاں جو اصل رکعات ہیں ان کے اور تحریمہ کے درمیان طویل فاصلہ ہے، تو یہ واجب ترک ہوا ہے، اس وجہ سے سجدہ صاحب کا یہاں حکم دیا جائے گا کہ سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کر لیں۔ اور یہاں یہ جو مسئلے کی صورت ہے یہ اسی صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ اسے پہلی بار یہ شک ہوا ہو غالباً، یا بہت نادر شک ہو، ورنہ اگر اس کو بار بار شک پڑ رہا ہو تو پھر اس میں وہی حکم ہوگا کہ وہ تحری کرے، جس پر دل جمے اس کو اختیار کرے، اور اگر تحری کے بعد کوئی دل نہ جمے تو جو کم ہے، اقل ہے، اس کو اختیار کرے، جیسے کہ پہلی اور دوسری رکعت کے قیام میں شک تھا تو اس کو پہلی رکعت کا قیام مانے، اور اس رکعت کو مکمل کرنے کے بعد ایک رکعت اور پڑھے اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کر لے، ہے نا۔
یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تفصیل ہو، حالانکہ یہ تفصیل مجھے کہیں ملی نہیں، قمزو عیون البصائر میں بھی نہیں ہے اور ابھی کسی کتاب میں دیکھنے پر نہیں ملی، لیکن پچھلے اصول و قواعد اس کے مقتضی ہیں، اس کے نظائر و امثال اس کا تقاضا کر رہے ہیں، اس لیے مجھے یہ صورت سمجھ میں آ رہی ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں فی الوزازیتی شکا فی القیامی فی الفجر، اور بزازیہ میں ہے کہ فجر کے قیام میں شک ہوا، انہا الاولا او الثانیہ، کہ یہ پہلا قیام ہے یا دوسرا، رفعہ اس کو جھکا دے یعنی اسے ختم کر دے، وقعد قدر تشہد اور قدر تشہد بیٹھ جائے، ثم صلی رکعتین بفاتحۃ و سورۃ، پھر 2 رکعت پڑھے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے ساتھ، ثم اتم، پھر ان کو مکمل کرے، و سجدہ للسہو، اور سہو کے 2 سجدے کر لیں۔ فرماتے ہیں فَإِن شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهَا عَنِ الْأُولَى أَوْ عَنِ الثَّانِيَةِ يَمْضِي فِيهَا وَإِن شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے سجدے میں شک ہوا، چاہے پہلے سجدے میں شک ہوا ہو یا دوسرے سجدے میں شک ہوا ہو، شک اس بات کا ہوا کہ یہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا سجدہ ہے، اس بارے میں شک ہوا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شک ہو تو پھر یمزی فیہ، وہ سجدے کو مکمل کر لے، سجدے کو مکمل کر لے۔ اگر وہ دوسرا سجدہ ہے تو اگر پہلا سجدہ ہے وہ جس میں شک ہوا تھا تو ایک سجدہ اس کے بعد اور کرے، اور اگر دوسرا ہے تو جیسے ہی اس سے سر اٹھائے بیٹھ جائے، قاعدہ کرے، بیٹھ کر قاعدہ کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، ایک رکعت مکمل اور پڑھنی ہے پوری، اور اس رکعت کو مکمل کر سجدہ سہو کرنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اس طریقے سے نماز مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ، اور اگر شک ہوا نماز کے سجدے میں کہ انہا عن الاولی او عن الثانیہ، کہ وہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا ہے، یمزی فیہا، تو سجدے کو پورا کرے، وَإِن شَكَّ فِي سَجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اگرچہ دوسرے سجدے میں شک ہوا ہو۔ اب یہ پورا کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ لأن اتمامها لازم علی کلیہ، اس لیے کہ اس نماز کا اتمام بہر صورت لازم ہے، کیونکہ یقین کے ساتھ وہ شروع کی گئی ہے، تحریمہ وغیرہ میں کوئی شک نہیں ہے اس کے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اور جب وہ دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، قعدہ، تو قاعدہ کرے، کیونکہ بیٹا یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ جس میں شک پڑا ہے وہ دوسری رکعت کا ہے، اور دوسری رکعت کے بعد چونکہ قاعدہ کیا جاتا ہے نا، تو قاعدہ کرے، اور احتمال چونکہ یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت کا ہو، اس لیے کہا کہ قاعدہ کر کے سلام نہ پھیرے بلکہ ایک رکعت اور پڑھے، جب ایک رکعت اور پڑھ لے اس کے ساتھ سجدہ سہو کرے، ہے نا، کیونکہ اگر فی الواقع یہ جو دوسری رکعت پڑھ رہا ہے جس میں سجدہ سہو کرنا، اگر فی الواقع یہی دوسری رکعت ہے تو پہلی رکعت میں چونکہ سجدہ سہو وہ پہلی رکعت میں قاعدہ کر چکا ہے، وہ جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، ترک واجب ہوا ہے، تو سجدہ سہو کر لے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اور اگر فی الواقع یہ تیسری رکعت ہے نا، تیسری رکعت ہے فی الواقع، تو پہلی جو 2 رکعت جہاں قاعدہ کیا تھا وہی نماز مکمل ہو گئی، لیکن سلام چونکہ نہیں پھیرا تھا اس وقت، تو سلام میں تاخیر ہوئی ہے، تو سلام کی تاخیر سے جو واجب ترک ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی، اس لیے سجدہ سہو کرے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اور جب وہ اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھائے، قعدہ، تو قاعدہ کرے، ثم قام، پھر کھڑا ہو جائے، وصلی رکعتن، اور ایک رکعت مکمل پڑھے، واتم بسجدہ سہو، اور سجدہ سہو سے وہ پوری کر لے۔